السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ حکیم اطہر سے عاجز حکیم اطہر حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ احباب، آج کا میرا موضوع بہت زبردست موضوع ہے کہ وہ جو لوگ بچپن میں بہت زیادہ غلط کاریاں کرتے رہے ہیں، غلط کام کرتے رہے ہیں، مشت زنی کرتے رہے ہیں، ہاتھ کا بہت زیادہ استعمال کرتے رہے ہیں، ان کے لیے میں آج بہت خاص تحفہ لایا ہوں، ایک ایسا آئل لایا ہوں۔ وہ آئل جو استعمال کرے گا یقیناً اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا آئل ہے جو انتہائی قیمتی ہے، جس کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ طاقت سے بھرا ہے۔ بچپن میں پتہ ہے کیا، جب بچپن میں آپ غلط کاریاں کرتے ہیں یا پھر آپ جوانی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ویسے تو اوورآل پورے اعصاب اور پٹھے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی پوری باڈی کے اعصاب اور پٹھے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ نفس اور پینس کے پٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کے جو پٹھے ہیں وہ بہت نفیس ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں، اور مسلسل جب آپ ان پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نفس ہوتا ہے اس کی عین کمر میں اور پھر جڑ میں وہ انتہا سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ احباب، آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت سارے حکمات جو کہتے ہیں کہ پینس میں لمبائی ہو جاتی ہے، متول ہو جاتا ہے اور پھر فیٹی ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اگر طبیب کامل ہو تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ نفس اگر اتنا باہر ہے تو نفس اتنا اندر بھی ہوتا ہے، اور جب پوری طاقت ہوتی ہے، جب پوری انرجی ہوتی ہے، جب وہ پورا انرجیٹک ہوتا ہے انسان، اس نے اپنی یا تو جو غلطیاں کی تھی اس کو سدھار لیا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پینس جو ہے وہ کمپلیٹ اپنی پوری طاقت سے جب باہر آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ واقعی مجھ میں انرجی بھی ہے اور مجھ میں طاقت بھی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، دیکھیں، دو چیزوں سے نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ بچپن میں، ابھی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، جو بچے مجھے سن رہے ہیں جو اس طرح کی غلط کاریاں کرتے ہیں، میں ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم ایجوکیٹ نہیں کر پاتے، ماں باپ بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی غلط کاریوں میں بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے بتا دوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر جب شادی کا ٹائم آتا ہے یا شادی کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں، وہ ویکنس کی بہت زیادہ دلدل میں گر جاتے ہیں۔ احباب، دیکھیں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا، لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ اس چیز سے توبہ تائب ہو جائیں اور پھر اپنی کیئر کریں۔ دیکھیں، نہ آپ فرشتے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی کوئی انسان فرشتے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ گناہ گار ہے انسان، ہر انسان گناہ گار ہے، اور جب انسان گناہ گار ہوتا ہے تو معافی بھی مانگتا ہے، اور اسی معافی کے مداوے کے طور پہ آپ اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو یقیناً آپ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ احباب، کوئی ایسی دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور یہ جو آئل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ آئل اتنا زیادہ ہمارے ہاں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے اسی پینس کی کمزوریوں کے لیے، اس کی ویکنس کے لیے، جو جڑ میں وہ کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل کمر میں بالکل وہ باریک ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، یہ ان تمام کجیوں کو، کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے احباب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لیا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کیجئے تاکہ میرا اور آپ کا تعلق بنا رہے۔ احباب، چار چیزیں، صرف چار چیزیں، ایک پانچویں چیز بھی ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے چار چیزوں کا ذکر ہو جائے۔ آپ 1 تولہ عنبر لیں گے، 1 تولہ زعفران اور 1 تولہ کستوری، ان تینوں چیزوں کا آپ تیل نکلوائیں گے۔ ان تینوں چیزوں کا آپ جب تیل نکلوا لیں گے تو اس میں آپ شیر کی چربی کو گرم کر کے ملا لیں گے۔ اب شیر کی چربی کو آپ اس میں جب ملا لیں گے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ
تھوڑا گرم کریں گے. جب یہ شیر کی چربی پگھل جائے گی تو یہ تینوں آئل جو ہیں، عنبر، زعفران اور کستوری کا آئل، یہ تینوں اس میں شامل کر دیں گے. اب جب ایک ایک تولہ، یاد رکھیے گا، ایک ایک تولہ کا آئل جو ہے وہ اتنا نکلے گا کہ بڑی مشکل سے 3 سے 4 مریضوں کے لیے بہت ہوگا. ایک ایک تولہ ان کا آئل لے کر شیر کی چربی میں، شیر کی چربی کو ہلکی آنچ پہ پگھلا لیں گے، اس میں شامل کر لیں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ شیر کی چربی ہی لینی ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ شامل کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ شیر کی ہی چربی لینی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں ہم پاکستانی ہیں تو وہ کوئی کسی اور جانور کی چربی دے دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شیر کی چربی ہے. اور خالصتاً اس پنساری سے لیں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ ایماندار آدمی ہے، اور اس سے لے کے وہ شیر کی چربی آپ اس میں مکس کریں گے. اب جب آپ اس کو مکس کر لیں گے چاروں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد، یہ میں اپنا مکھن بنا کے لوگوں کو دیا کرتا ہوں، میں اسی کا نسخہ بتا رہا ہوں احباب آپ کو. اس کے بعد آپ گائے کے خالص دودھ میں بنے ہوئے مکھن میں ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے، شامل کر لیں گے. وہ گائے کا خالص مکھن جو ہے وہ آپ کا بازاری مکھن نہیں، خالص اپنا بنا ہوا مکھن اس میں شامل کریں گے، اور پھر اس کو آپ ریڈی کر لیں گے، تیار کر لیں گے. آپ کا نسخہ تیار ہے. اب یہ جو آئل ہے آپ اس کی نفس کے چاروں طرف مکمل مالش کریں گے، جڑ میں بھی مالش کریں گے اور کمر میں بھی مالش کریں گے. احباب میں آپ کو بتا دوں، ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں گے. نفس کی جو کمزوری ہوگی وہ دور ہوگی، کجی ہوگی دور ہو جائے گی، اور آپ جو نفس سے طاقت چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں گے. میں نے نقشہ باہر دیا ہے 5، 7، 10 انچ تک بڑی آسانی سے نفس بڑھ سکتا ہے اور آرام سے بڑھ سکتا ہے، اور تمام کجی اور کمزوریوں کو دور کر دے گا. آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں نفس کے ساتھ. اس کے بعد آپ ایک دم بالکل نئے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے احتیاط کرنی ہے. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا عورت کے پاس کب جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا سال بعد. تو اس نے کہا میں تو نہیں رہ سکتا. تو حکیم لقمان نے کہا 6 ماہ. اس نے کہا نہیں رہ سکتا. حکیم لقمان نے کہا 1 ماہ. تو اس نے کہا میں پھر بھی نہیں رہ سکتا. تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ پھر تمہاری جوانی کی موت ہے. تو اپنی جوانی کی موت نہیں، اپنے آپ کو استعمال کرنا اس طریقے سے کہ ٹھہر کے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آئل جس نے استعمال کر لیا اس کے بعد وہ جس سے ملے گا نا وہ پھر اس کا مرید ہو جائے گا. یہ مرید بنانے کے لیے نسخہ ہے. احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حکیم اطہر کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.